افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ روشنی قرآن کی ہے، تازگی ایمان کی ہے، پختگی اے کان کی ہے، اور فلاح انسان کی ہے۔ اس کو ہے سینے سنبھالے، ذہن و دل پائیں اجالے، ہے سبق اس کے نرالے، سنتے ہیں ایمان والے۔ خلاصہ تفسیر قرآن۔ اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کا باقیہ حصہ ہے، اور سورہ توبہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے۔ سورہ توبہ کے دو نام ہیں، سورۃ التوبہ اور سورہ براءہ۔ سورہ براءہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین سے اعلان برات کیا ہے، اعلان لا تعلقی۔ کہا کہ پہلے تو مشرک جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ میں رہتے تھے اور اس میں آ جایا کرتے تھے۔ آج کے بعد بیت اللہ میں مشرکین کا آنا منع ہے، اعلان برات کر دیا، لا تعلقی کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہیں آ سکتا اور اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ براءہ ہے۔ دوسرا، اس سورت کو توبہ اس وجہ سے کہتے ہیں، اس سورت کے اندر تین بڑے ہی عظیم صحابہ، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے عظیم صحابی تھے۔ ان کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا اور ان کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مین چیز جہاد کا تذکرہ، جہاد کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے، اور بڑے ہی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، بڑے ہی سخت الفاظ، اور منافقین کی بھی اچھی خاصی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ منافقین جو بہانے لگاتے ہیں جہاد سے جان چھڑانے کی، جہاد سے اپنے جان چھڑاتے ہیں اور مختلف بہانے لگا کے اور قسمیں کھاتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس وجہ سے جہاد پہ نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی منافق اسی طرح کرتے تھے اور آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی اچھی خاصی کی ہے کہ تم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں تو اپنے بہانے چلا لو گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے بہانے چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری چالوں کو جانتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوب اس میں جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بھئی جہاد کی ترغیب اچھی طرح دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مین چیز تین واقعات بڑے بڑے جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں، ایک ہجرت کا واقعہ، ایک غزوہ حنین اور ایک غزوہ تبوک۔ یہ تین واقعے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ دیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ اے لوگو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے عزیز و اقارب اور وہ محلات، وہ کوٹھیاں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تجارت جن کے تم نقصان سے ڈرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اگر تمہیں کہا جائے ایک طرف تمہارے ماں باپ ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اگر تم ماں باپ کو ترجیح دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہو، اگر تم تجارت کو ترجیح دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتے ہو، اگر تم اپنے محلات کو، کوٹھیوں کو ترجیح دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہو، زیادہ تمہیں پسند یہ محلات، کوٹھیاں، اپنا رشتہ دار، کنبہ قبیلہ ہے، تو یاد رکھو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو کہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اپنی حالت پر غور کرو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتے ہو، اپنے کنبے قبیلے سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتے ہو اور اللہ اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو
اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ قوم جو فسق پر اپنے آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہتی اور اپنے آپ کی اصلاح چاہتی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتی، کبھی نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیدھے راہ پر چلیں، ہدایت کے راستے پر چلیں اور ہدایت کے راستے کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کو پھر سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو روزانہ بلا ناغہ اپنے دل کی آواز سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہدایت کے راستے پر ہی رکھنا۔ جو لوگ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کو سیدھے راستے پر رکھتا بھی ہے، ان کو ہدایت کے راستے پر رکھتا ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، جن لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنے کو لگا رہن دیو، اے جہاں ڈٹھا تگلا کس ڈٹھا، یہ سارے جتنے بھی معاملات، یہ جتنے بھی سوچ والے کہ آج تو جو مرضی کرو اگے ویکھی جائے گی، تو پھر اس طرح کے معاملات کرنے والوں کو، سوچ رکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی خیر خواہ اصلاح نہیں کرتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو بیان کیا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں زیادہ ضروری ہیں باقی تمام معاملات سے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، اللہ اور اس کا رسول ایک طرف ہو، تو میں سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا تذکرہ کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ مشرکین مکہ نے سارے حربے استعمال کر لیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بھی کر لیے، صحابہ کرام پر ظلم کر لیے، سارے حربے استعمال کرنے کے بعد جب تھک گئے نا، تو پھر ایک مرتبہ کہنے لگے سارے سردار ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور پکا اس کا فیصلہ کریں اس کا ہم نے کرنا کیا، اور صرف سردار اکٹھے ہوں، کوئی اور تیسرا بندہ نہ آئے۔ سارے سردار ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، دروازہ بند کرنے لگے تو ایک بابا آ گیا۔ بابا کہنے لگا ویکھو میں بزرگ بندہ تو میں بھی تمہیں مشورہ چنگا دیاں گا، مینوں بھی نال بالو۔ تو کچھ کہنے لگے بٹھا لو، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں بٹھانا، یہ سردار ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہمیں گل لیک ہو جائے گی ساڑی، کہنے نہیں، کچھ کہنے لگے نہیں بٹھا لو۔ اچھا بہرحال اس کے بزرگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بٹھا لیا، ان کا ٹھیک ہے مشورہ چنگا دے دے گا، تو بیٹھ گیا۔ وہ شیطان تھا، شیطان آیا تھا انسانی روپ دھار کے، اور اس نے جناب وہ کہہ لیں گے وہ بلتی پہ جو ہے وہ تیل ڈالنا تھا، اور اس نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اچھی خاصی اس نے ان کو تیار کرنا تھا۔ شیطان آ کے بیٹھ گیا، مشورہ ہونے لگا کہ محمد اس کے صحابہ کا کرنا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کہنے لگا ایسے کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ محصور کر دیتے ہیں، اور اس کے سارے رشتہ داروں کو جو اس کے ماننے والے ہیں ایک جگہ پہ محصور کر کے تو کوئی ان کو ملنے نہ پائے، کوئی ایک بندے کی ملاقات ان کو نہ ہونے دو، بس چپ وہ ادھر رہیں اور یہ ادھر رہیں۔ تو شیطان کہنے لگا نہ ایسے نہ کرنا کبھی بھی، وہ اس کے ماننے والے اتنے پکے ہیں، وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، خبردار ایسے نہ کرنا۔ اچھا دوسرا مشورہ ہوا کہ ایسے کرو اس کو مکے سے نکال دو، مکے سے جب نکالو گے تو ٹھیک ہے تم بھی سکون میں رہو گے، تو وہ بھی ذرا چلو اپنے کام کرتا رہے گا، اس کو بھی جب مکے سے نکل جائے گا تو پھر ہم اس کو مار دیں گے۔ اس طرح کی بات ہوئی تو شیطان کہنے لگا نہ یہ بھی نہ کام کرنا، تمہیں پتہ نہیں ہے جب وہ مکے سے نکل گیا، وہ شیریں زبان والا، میٹھی زبان والا، اس نے جا کے تمہارے خلاف دوسروں کو بھڑکا کے تو تم پر حملہ کروا دینا، ایسے نہ کرنا، تمہارا اپنے خلاف ہی تم کر رہے ہو سارا کچھ۔ تو پھر تیسرا مشورہ ابو جہل نے دیا، اس نے کہا ایسے کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے قبیلے مکے میں رہتے ہیں ان میں سے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان لے لو، ہر قبیلے میں سے جنگجو، اور رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے بیت اللہ میں جاتا ہے، اس وقت سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اس پر حملہ کر دو، اس کا کام تمام کر دو، اور خون جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اس کے رشتہ دار کس سے بدلہ لیں گے، دیت کے بعد دیت ہم دے دیں گے۔ اچھا یہ مشورہ سب نے مان لیا، شیطان کہنا ہاں یہ پرفیکٹ ٹھیک ہے، یہ اس پر اتفاق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اسی رات آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی رات آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لو اور مکہ چھوڑ کے مدینے میں چلے۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو نبی علیہ السلام ابو بکر کے گھر گئے، سیدھا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا
فرمایا ابو بکر ایک بات ہے، بری مطلب سیکرٹ بات ہے، میں صرف تمہیں اکیلے کو بتانا چاہتا ہوں، باقی سب کو سائڈ پہ کر دو۔ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بات بتا دیں کہ ذرہ برابر بھی بات باہر نہیں جائے گی انشاءاللہ، جتنے بھی لوگ ہیں سارے آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار، اس لیے پریشان نہ ہوا، بات بتائیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینے میں چلے جائیں، اور یہاں پہ کفار کے ارادے ٹھیک نہیں۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی میرا نام لے کر اسمانی یا رسول اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ، مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ۔ فبکا ابو بکر خوشی کے آنسو رونے لگے، کہنے لگے اللہ کیا تیری شان، کیا مرتبہ، اور میرے جیسے کا نام آسمانوں پہ لیا جا رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے لیا جا رہا ہے۔ فبکا ابو بکر فوری رونے لگ گئے اور کہا اللہ کے رسول آرڈر، حکم، مجھے بتائیں کرنا کیا ہے؟ کہا فلاں ٹائم ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، تیاری کر لو، ساری کی ساری تمہاری ذمہ۔ کہتا ٹھیک ہے۔ رات کا ٹائم ہوا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ لے لو، رات کو میرے بستر پر رات گزارو اور صبح امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ تو کیسی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے، لیکن امانتیں پھر بھی اللہ کے نبی کے پاس رکھواتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ اگرچہ اس کا دین ہم سے الگ ہے لیکن ہماری امانتیں اگر محفوظ ہیں تو محمد کے پاس محفوظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی یقین تھا۔ مسلمانوں کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ امانت دار بندے کی نہایت اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی عزت ہے اور دنیا میں بھی عزت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ امانت دار بندہ جو لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ آج کئی گندے لوگ، گندے ذہن والے لوگ اٹھے، کہنے لگے دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کے اندر لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی نے پکڑوائی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بس امانت دار تھے، دوسرے ناؤذ باللہ امانت دار نہیں تھے، ناؤذ باللہ۔ ہم حضرت علی کی شان کے قائل ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ایک واضح عقیدہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا منکر ہے، پکا کافر۔ جو ان کی شان کو نہیں مانتا، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو نہیں مانتا، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ لیکن حضرت علی کی شان کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تمام صحابہ کرام کی تنقیص کر دی جائے، باقی تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے، ایسے اس چیز کے بھی ہم قائل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں پکڑائیں۔ اور ایک اور ایمان تازہ کرنے کے لیے بات بتا دوں، قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کی حفاظت کے لیے ابو بکر کو مقرر کر دی رضی اللہ تعالیٰ، اور دنیا کی امانتیں علی کے حوالے اور اللہ کی امانت ابو بکر کے حوالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی سو گئے، رات کا ٹائم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جب گھر سے نکلیں ایک مٹی کی مٹھی اٹھائیں اور ان کافروں کی طرف پھینکیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب اب مٹی اٹھائی جاتی ہے، پھینکی جاتی ہے، تو آدھی تو راستے میں گر جاتی ہے، تو آدھی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی علیہ السلام، ابتدا آپ نے کی تھی، انتہا ہماری طرف سے ہوئی تھی، آپ نے صرف پھینکی تھی، وہاں سب تک پہنچانا یہ ہمارا کام تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مٹی جو ہے آپ نے پھینکی ہے، لیکن وہاں سب کی آنکھوں میں ڈالی، یہ ہمارا کام تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین جتنے بھی وہاں پہ کھڑے تھے ان کی سب کی آنکھوں میں مٹی جو ہے نا وہ ڈالی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بڑے آرام سے ان کے درمیان سے نکل کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ آگے گئے، آپ جس طرف مدینہ کی طرف راستہ جاتا تھا نا، آپ اس کے مخالف سمت گئے اور پہاڑیوں کے ایک غار تھی، اس کے اندر آپ ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ، وہاں پہ آپ 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چرواہا آتا اس کے وہاں، اور ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دھوتے اور نبی علیہ السلام کو پلاتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے نبی نے اگر گزارا کیا ہے تو ابو بکر کی بکریوں کے دودھ پر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جناب ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا کھانے کا انتظام کرتی، روزانہ اپنے گھر سے نکلتی اور آ کے کھانا دیتی۔
اچانک ایسا ہوا مشرکین مکہ وہاں پہنچے، تلاش کر رہے تھے ارد گرد کے سارے علاقوں میں، پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اچانک دیکھا کہ کہنے لگے اللہ کے نبی مشرکین آ گئے، اور غار بالکل چھوٹی تھی، اندر اندھیرا تھا، ابوبکر اور اللہ کے نبی اندر تھے، مشرکین باہر تھے، بالکل غار کے دروازے پر کھڑے، بالکل غار کے دروازے پر۔ ابوبکر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین مکہ باہر کھڑے ہیں، انہوں نے ابھی اوپر سے نیچے دیکھا نا تو ہمارے پاؤں نظر آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ وقت یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا تھا لا تحزن، اے میرے صحابی غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے خوف، خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، غم کسی کا ہوتا ہے۔ لا تحزن، اللہ کے نبی نے ابوبکر کو کیا کہا؟ غم نہ کر، مطلب ابوبکر کو نبی علیہ السلام کی جان کا خوف تھا، اپنا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی جان کا غم تھا، اپنا نہیں۔ خوف اپنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ابوبکر غم نہ کر، یعنی میری جان کی فکر نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کی، کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ مشرکین ہمیں پکڑ نہیں سکتے، یہ ہمیں دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو جب غار میں داخل ہونے لگے نا تو غار میں ظاہری بات ہے وہ سارے درندے درندے ہر چیز بڑی ناپاکی والی اور جناب صفائی نہیں تھی۔ ابوبکر صدیق اندر گئے، ساری غار کی صفائی کی، جتنے سارے سوراخ تھے وہ بند کیے، اور ایک سوراخ تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا، کوئی چیز نہیں ملی، تو آپ نے اس کے آگے اپنا پاؤں رکھ لیا اور جناب بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ نے ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور آپ سو گئے۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا، تصور میں جا کے دیکھیں۔ ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹے ہیں، ابوبکر صدیق کی گود میں سر ہے اور آپ سو رہے ہیں، اور اچانک ایسا ہوا کہ ایک زہریلے جانور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا، ان کے پاؤں پہ ڈنگ مارا، تو ابوبکر صدیق نے پاؤں ہلایا نہیں، ادھر ہی رہا۔ قربان جاؤں کہیں اللہ کے نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے، پاؤں کو ہلایا نہیں، لیکن شدت تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ پر گرتے ہیں۔ قربان جاؤں ابوبکر صدیق تجھ پہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آنسو بازار پہ گرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آنسو بستر پر گرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آنسو مسجد میں گرتے ہیں۔ قربان جاؤں تجھ پہ، تیرے آنسو گرے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلیں، آنسو ٹھنڈے لگے نا، آنکھیں کھل گئی۔ کہا ابوبکر کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا پریشان نہ ہو، دارالشفا بھی ساتھ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اپنا لب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ کہنے لگے ایسا ٹھیک ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی کسی نے ڈسا ہی نہیں۔ اور یہی لب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا درد ہو رہی ہے آنکھوں میں، شدید تکلیف ہے۔ آپ نے فوری لعاب لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ تصور میں جا کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کوئی بھی صحابی ہو آپ کو برداشت نہیں ہوتی، فوری آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا۔ اچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاملہ ختم ہوا، مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس نیکی کو بڑا سراہا۔ کہا اذ یقول لصاحبہ، اب یہ واحد ابوبکر صدیق ہیں کہ جن کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں ہے، جن کی صحابیت، اور کسی صحابی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اسلام نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب بتائیں، جس کو اللہ تعالیٰ صحابی کہہ رہا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا سچا صحابی کہے، اس کو ہم گالیاں دیں، اس کو ہم برا بھلا کہیں، اس کے بارے میں ہم یہ بکواس کریں کہ اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام پر ظلم کیا تھا اور جناب زبردستی خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، یہ کسی بھی طرح کی صحیح بات نہیں ہے۔ ساری من گھڑت تو جھوٹی باتیں ہیں، ابوبکر صدیق پر الزام ہے۔ ابوبکر صدیق تو ایسی ہستی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ما لأحد عنده ید الا قد کافینا، اے میرے صحابہ، تم میں سے جس نے بھی مجھ پر جتنے بھی احسان کیے ہیں، ایک کیا ہے 2، 3 کیے ہیں 4، 100 کیے ہیں 200 کیے ہیں 1000 کیے ہیں 2000، جتنے بھی مجھ پر احسان کیے ہیں، میں نے سارے کے سارے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، سوائے ابوبکر کے۔ ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ کتنے احسان ہوں گے،
کتنے احسان ہوں گے، قدم قدم پہ احسان کیا، قدم قدم پہ احسان کیا، قدم قدم پہ اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی۔ دور خلافت آیا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، تو مسلمانوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ اب آپ کے پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اب تجارت چھوڑ دیں، اب آپ صرف مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو دیکھیں، مسلمانوں کے کام کریں، آپ مال غنیمت سے تنخواہ لے لیا کریں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہو۔ اعلان کیا، خطبہ دیا، سب لوگوں کے اندر، صحابہ کرام کے اندر کہا میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا، اب لوگوں کا یہ مشورہ ہے، بتائیں میں ایسا کر لوں۔ تمام لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے جی کریں۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، 2.5 سال خلافت کی، اس کے بعد فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد نا ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت عمر کے پاس آ گیا کافی سارا مال لے کر۔ حضرت عمر سے کہنے لگا کہ یہ مال میرے ابو کی وصیت تھی کہ آپ کو دینا۔ حضرت عمر کہنے لگے کس چیز کا مال ہے؟ کہنے لگے میرے ابو نے کہا تھا کہ میں جب فوت ہو جاؤں نا تو جو میرے ابو کی طرف سے میری وراثت بنتی ہے نا، اس میں سے وہ مال جو میں نے اپنی دور خلافت میں مسلمانوں کا لیا ہے، مسلمانوں کے مال سے جو میں نے اپنا خرچہ لیا ہے، تنخواہ لی ہے، یہ سارا مال واپس کر دینا مسلمانوں کے مال میں جا کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابو بکر تو اتنا اچھا کام کر گیا لیکن ہمارے لیے ہمیں مشکل میں ڈال گیا، کیوں کون ایسی طاقت رکھ سکتا ہے کہ سارے کا سارا مال واپس کرے؟ تو نے تو ایسا کر لیا، تو ہمیشہ نیکی میں آگے رہتا ہے، تو ہمیشہ نیکی میں آگے رکھتا ہے۔ میں نے جب بھی سوچا کہ میں تجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کروں لیکن ہمیشہ تجھے اپنے آگے ہی پایا ہے، میں پیچھے ہی رہا۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت بہت بڑا اسلام کا واقعہ تھا۔ باقی یہ 2 واقعات غزوہ حنین اور غزوہ تبوک یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، کافی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔